اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 256، 253 سے لے کر 256۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ یہیں سے تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی صفحے پر مشہور و معروف اور بہت اہم آیت آیت الکرسی بھی موجود ہے۔ آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے رسولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے درجات کے فرق کو بیان فرمایا ہے کہ رسول سب ہیں اور ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سب کے سب ایک مرتبے پر ہیں۔ بے شک نبی ہونے کے اعتبار سے بڑا شرف انہیں حاصل ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان میں مرتبے کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ بعض فضیلتوں کو یہاں پر الگ سے بھی بیان کیا گیا۔ اس میں پہلی فضیلت جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ من کلم اللہ، کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ یوں تو وحی کے ذریعے سے جب پروردگار عالم نے ہر نبی کو مخاطب بنایا ہے تو ہر نبی ہی پروردگار عالم سے شرف تکلم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ کہ جس انداز سے کوہ طور پر بلا کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، یا خود ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کر گفتگو کا شرف عطا فرمایا، یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور اس کو الگ سے یہاں پر گویا اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو
بہت سے درجات عطا کیے گئے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ کہا کہ اسے خود ختمی مرتبت مراد ہیں کہ جن کا درجہ بے شک سب سے بلند اور بالا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے فرزند تھے ان کو بھی بینات معجزات عطا کیے گئے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید کی گئی، ان کی مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے سے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جناب روح القدس یا تو الگ ہی فرشتوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہے یا جناب جبریل علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، اور ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کی تائید کو خدا نے خاص طور پر یہاں پر بیان کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ جس کے اندر مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑی کو صحت دینا وغیرہ، وہ کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر کہیں صراحت کے ساتھ کہیں اشاروں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے اس کے بعد، جبکہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے، یعنی رسول آئے، رسولوں نے اپنی تعلیمات دی، اس کے بعد بھی جب انہوں نے قتال کیا تو یہ نہ کرتے اگر اللہ چاہتا کہ ان کو روک دے۔ یہیں سے اس بات کا ہمیں پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کو جبر نافذ کرنا ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ وہ حکم خدا سے سر منہ انحراف کر پاتا۔ سلائٹسٹ ڈیویشن پاسبل نہیں تھی، نہ کوئی کافر ہوتا، نہ کوئی فاسق ہوتا، نہ کوئی منافق ہوتا، مگر یہ خدا کی مشیت کے خلاف ہے کہ پروردگار عالم انسان کے اختیار کے اوپر پابندی لگا دے۔ لہٰذا انسان اس دنیا کے اندر اختیار کے ساتھ ہے، خدا اس کو زبردستی نہ مومن بنائے گا نہ ہی فسق و فجور سے روکے گا۔ کہیں پر عذاب دے کر اختیار کو سلب کرنا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ استثنائی موارد ہیں، اور بالآخر تو یہاں پر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ فرعون نے بھی غرق ہو جانا ہے اپنے تمام تر سوئے اختیار کے ساتھ، اور نمرود نے بھی ایک مچھر کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے اپنے تمام تر برے اعمال کے بعد۔ تو پھر پروردگار عالم نے اسی کو سمجھایا کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور پھر تاکید کی کہ اگر خدا چاہتا تو یقیناً یہ لوگ قتال نہ کرتے، آپس میں لڑتے نہ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا چاہنا ہے کہ جس میں جبر شامل نہیں ہے۔ انسان کا جوہر امتیازی یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرے۔ اب ایک اہم حکم کی طرف اگلی آیت کے اندر کہا گیا کہ اے ایمان لانے والوں، انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے قیامت کا کہ جس میں نہ کوئی خریداری ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی چل پائے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت وہی والی کہ جس میں خدا کو دباؤ میں لایا جا سکے، ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور جو شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی، جیسے کہ ابھی آگے ہم دیکھیں گے اسی صفحے پر۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو تمہیں خریدنا ہے وہ اسی دنیا میں خریدو، اگر آخرت کے لیے کچھ بنانا چاہتے ہو یہیں پر، اور آخرت کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بازار یہیں دنیا میں سجا ہوا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ یہاں اس دنیا کے اندر دوستوں سے دباؤ ڈلوایا جا سکتا ہے، سفارش کروائی جا سکتی ہے، ایسی کوئی سفارش خدا کے اوپر چلنے والی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ اس کو آیت الکرسی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لفظ کرسی موجود ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنا تعارف بھی کرواتا ہے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہی معبود برحق، ایک اکیلا لا شریک، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، زندہ ہے اور وہ قیوم ہے۔ ظاہر اس کا زندہ ہونا یہ ہمارا جسم و جسمانیت والا زندہ ہونا نہیں ہے، جسم و جسمانیت کا تو وہ خالق ہے، مگر جو زندگی کے آثار ہوتے ہیں وہ سب پروردگار عالم کے وجود سے ظاہر ہیں۔ علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سب۔ قیوم بندوبست کرنے والا وہی ہے، وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اسے غنودگی آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ یعنی یہ تمام تر منفی صفات ہیں، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو سو کیوں نہیں سکتا؟ سونا خدا کی شان کے خلاف ہے، غنودگی آ جانا یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ یہ یہود کا نظریہ تھا کہ پروردگار عالم نے تھکن محسوس کی، تو ہم دوسرے مقام پر بھی سورہ زاریات میں دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ ما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہود کا یہ خیال تھا کہ خدا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد تھکن کی وجہ سے کرسی پر ایک خاص انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ اسی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب ملکیت اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ الا، مگر یہ کہ باذن ہی، خدا ہی نے اسے اذن دیا ہو۔
یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شفاعت کا مطلقاً انکار کرنا یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے. شفاعت کا اذن پروردگار سے ہونا یہ قرآن کی تعلیم ہے. اب شفاعت ہوتی یہی ہے کہ کوئی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے پروردگار ہم اس بندے کے لیے تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، تو نہ اس کا کوئی شرک سے تعلق ہوگا اور نہ ہی اس کا خدا کے ساتھ کسی طرح کے ایسے عقیدے کا تعلق ہوگا کہ جو قرآن کے اندر نہیں آیا، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے اذن پر اس کو موقوف کیا ہے. پھر خدا نے اپنے علم کا حوالہ دیا کہ جو آگے ہے جو پیچھے ہے، مکانی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ان لوگوں کے آگے پیچھے جو کچھ ہے یا زمانی اعتبار سے سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا کہ جتنا اللہ نے چاہا. یہاں سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ علم جو خدا چاہے اس کے اندر انبیاء رسولوں کے لیے، خدا کے مقربین کے لیے اگر کوئی الہامی کیفیت ہو تو یہ اذن پروردگار کے ساتھ ہے اور مشیت پروردگار کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. پھر آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کرسی وہ وسعت رکھتی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. کرسی سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہاں وہاں کے معاملات کو پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے، نہ ہم عرش سمجھ سکتے ہیں نہ کرسی کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو معصومین کے ذریعے سے اور جو مفسرین نے جو بیان کیا ہے کہ یہ اقتدار پروردگار یا علم پروردگار کہ وہ محیط ہے، وہ تمام تر احاطہ کیے ہوئے ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، اور اسے گرا نہیں گزرتی ان کی حفاظت. ولا یعودہ حفظہما، یعنی اس کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے، کوئی تھکن، کسی قسم کی شکستگی خستگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ علی ہے اور وہ عظیم ہے، یعنی بزرگ ہے اور عظمت بھی اسی کے لیے ہے. یہاں پر یہ آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کنونس کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا. جو پہلے بھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے کہ جبر کرنا ہوتا تو پھر کوئی کافر ہی کیوں ہوتا. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. پیغام دو، پہنچاؤ، اور پھر وہ اگر قبول کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ قبول کرنا چاہے تو پھر اس کا اور خدا کا معاملہ. ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی، واضح ہو چکی. اب اگر کوئی یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے، سرکش کا، سرکشی کا انکار کرے، اپنے نفس کا بھی اگر وہ سرکشی کر رہا ہے تو اس کے بھی خلاف جائے، اور اگر معاشرے کے اندر کوئی طاغوت بنا ہوا ہے فرعون صفت تو اس کا بھی انکار کرے. یہیں سے ہمیں ایک مرتبہ پھر تبرے کی تعلیم دی گئی. یہ وہی تبرہ ہے جو شائستگی کے ساتھ ہے، جس میں گالم گلوچ نہ ہو، فحش کلامی نہ ہو، ایبیوسو لینگویج نہ ہو، لیکن یہ کہ طاغوت کا انکار ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو یقیناً اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یہاں پر آیت نمبر 256 مکمل ہوتی ہے اور یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.